اور پہلے حصے میں ہم معدے پہ بات کریں۔ سب سے کامن بیماری جو معدے کی پائی جاتی ہے وہ معدے میں جلن یا ہارٹ برن، سینے کا جلنا یا خوراک کی نالی۔ معدے کی تکالیف آنتڑیوں کی بہت سی تکالیف کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح معدے کی تکلیف۔ معدے کے بعد ہم بات کرتے ہیں آنتڑیوں کی، اور ایک بہت کامن چیز جو ہمارے ملک میں جس کو کچھ نہیں نکلتا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد علی اعوان ہے۔ میں لاہور میں انٹرنل میڈیسن، ڈائبٹیز اور گیسٹرو ہیپاٹالوجی میں پچھلے 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ میری ٹریننگ لاہور میں جناح ہاسپٹل میں پاکستان کے اور دنیا کے مایہ ناز ترین گیسٹرو انٹرولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف قیوم خان صاحب کے ساتھ رہی۔ میں نے FCPS کی ساری ٹریننگ اور اس سے پہلے اپنی پوری ہاؤس جاب پروفیسر عارف قیوم صاحب کے ساتھ گزاری، اور میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ کے رسول اور اپنے بزرگان دین کے بعد اپنے اساتذہ کا، جن کی وجہ سے میں جو کچھ ہوں اس میں سارا کریڈٹ میرے ٹیچرز کا ہے۔ پروفیسر عارف قیوم صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے موقع ملا پروفیسر غیاث النبی طیب صاحب کے ساتھ کام کرنے کا، پروفیسر ظفر اقبال چودھری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا، پروفیسر تاج دین جمشید صاحب کے ساتھ کام کرنے کا، اور ہمارے ہر دل عزیز پروفیسر، میں تو انہیں پروفیسر سے بھی زیادہ اپنا دوست کہتا ہوں، ڈاکٹر ساجد نثار صاحب کے ساتھ کام کرنے کا۔ یہ وہ روشن ستارے ہیں گیسٹرو انٹرولوجی کے جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ہاتھ پکڑ کے معدے جگر کا اسپیشلسٹ بنا دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک معدہ اور جگر، اور پہلے حصے میں ہم معدے پہ بات کریں گے۔ اور معدے کے اندر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام پاکستان ہی معدے کا مریض ہے کسی نہ کسی صورتحال میں، تو غلط نہیں ہوگا۔ اور دنیا بھر کے 80% سے زیادہ لوگ اپنی زندگی میں ایک دفعہ سے زیادہ معدے کی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے کامن بیماری جو معدے کی پائی جاتی ہے وہ معدے میں جلن یا ہارٹ برن، سینے کا جلنا یا خوراک کی نالی میں جلن، معدے میں سے کھٹے پانی کا یا مرچوں والے پانی کا خوراک کی نالی میں واپس آنا اور کئی دفعہ گلے میں واپس آنا۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز یا گرڈ، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز کے پھر 2 حصے ہیں، معدے کا السر یا معدے میں تیزابیت کا زیادہ ہونا، اور چھوٹی آنت کا السر یا چھوٹی آنت میں تیزابیت کا زیادہ ہونا، جس کو ہم ڈیوڈینل السر کہتے ہیں۔ معدے کی تکالیف آنتڑیوں کی بہت سی تکالیف کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح معدے کی تکلیف سے ہی کئی دفعہ ہمیں لبلبے یا پینکریاز کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، معدے اور آنتڑیوں کی تکلیف سے ہی ہمیں آنتڑیوں کی سوزش کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے۔ بہت زیادہ مریضوں میں قبض رہنا یا بہت زیادہ دست رہنا بھی معدے اور آنتڑیوں کی تکلیف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک آنتڑیوں کی تکلیف ہے جو کہ موسمی ہے، جس طرح موسم بدلا، برسات آئی، یا کسی وقت میں گیسٹرو کی وبا پھیل گئی، موشنز لگ گئے، الٹیاں آ گئیں۔ یہ ایک موسمی بیماری ہے یا انفیکشیس ڈیزیز ہے، ہم اس کو 5 دن کے یا 7 دن کی دوائیوں کے کورس سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں مستقل پچھلے 15 سال سے پیچس یا موشنز کا شکار ہوتے ہیں، ان میں پھر ہم 2 یا 3 بیماریوں کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ IBS تو نہیں۔ اگر وزن کم نہیں ہوا ان ساری چیزوں کے ساتھ تو ہمارا زیادہ خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی آنتڑیوں کی بیماری ہے، لیکن اگر وزن کم ہوا یا پخانے کے رستے میں خون ساتھ آیا ہے تو ہم اس کو انفلیمیٹری باول ڈیزیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آنتڑیوں کی بیماریاں اور پیٹ کی بیماریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کا ہونا ایک بہت بڑی کامن بیماری ہے، اور بہت انڈر ڈائیگنوزڈ ہے اور بہت انڈر ٹریٹڈ ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے ادویات موجود ہیں، بچوں میں پخانے کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ان بچوں میں جن کی مائیں کہتی ہیں جی یہ کھاتا تو بہت ہے لیکن اس کو لگتا نہیں ہے، یا کھاتا تو بہت ہے لیکن بالکل پیلا پھٹک ہوا ہے، تو ان میں عموماً پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اس کی علامات وہی ہیں کہ جو بھی پہلے بتائیں، یہاں پخانے والی جگہ پہ بچوں میں خارش، بڑے لوگوں میں بھی پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی میں بلا وجہ خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پخانے والی جگہ پہ خارش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی پیٹ کے کیڑے نکلتے ہیں۔ ایک سٹول کا ٹیسٹ کروانا اور اس کو ٹریٹ کرنا۔ معدے کی طرف واپس آتے ہیں۔ معدے کے اندر السر یا تیزابیت کا زیادہ ہونا، کچھ لوگوں میں مرغن غذاؤں کی وجہ سے، کچھ بازاری کھانوں کی وجہ سے، کچھ پانی کے استعمال کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے، کچھ لوگوں میں وراثتی طور پہ ایک ایسا کیمیکل زیادہ بن رہا ہوتا ہے جس سے معدے میں تیزاب زیادہ بن رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر
میدے کی تکلیف ہوتی ہے۔ رات کے وقت سوتے ہوئے کھٹے پانی کا اوپر آنا، چھوٹی چھوٹی ڈکاریاں ایسی آنا جن میں گلے میں کڑواہٹ آئے، تو یہ گرڈ ہے، اور یہ میدے کی ایسی بیماری ہے جو کہ قابل علاج ہے۔ اس میں تشخیص کی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ میدے کے معائنے کو اینڈوسکوپی یا گیسٹروسکوپی کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت ڈرنے والا یا کوئی بہت پریشان کن ٹیسٹ نہیں ہے۔ ہمارے کامن لوگوں کو اس سے ڈرا اتنی جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہائے میدے کے اندر پائپ ڈالا جائے گا، گلے میں سے کیمرہ کس طرح گزرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہی کیمرہ ہے جو ہم تصویر کھینچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایک بالکل چھوٹا سا ایک پائپ ہے جس کے منہ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ 5 سے 10 منٹ کا پروسیجر ہے، اچھے ہاتھوں میں پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی ہی تکلیف ہے جتنی ایک بڑا لقمہ گزرنے کی گلے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم اس کیمرے سے معائنہ کر پاتے ہیں کہ خوراک کی نالی اسوفیگس، اس کا نچلا حصہ کہیں ٹرانسفارم ہو کے مسلسل تضاد میں رہنے کی وجہ سے اپنے ایپیتھیلیم کو چینج تو نہیں کر گیا۔ اسی طرح یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معدے کا کچھ حصہ ڈایافرام سے اوپر کھانے کی نالی کے اندر تو نہیں آیا ہوا، جس کو ہم ہائٹس ہرنیا کہتے ہیں، جس میں کئی دفعہ ہمیں سرجری بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ میدے کے اندر تیزاب کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے سوزش، لالی یا السر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹی آنت میں سوزش، لالی یا السر ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیوڈینل السر کے لیے۔ تو گیسٹروسکوپی ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے، اس سے بلا ضرورت ڈرنا نہیں چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو یہ کروانا چاہیے۔ اسی طرح میدے کے اندر پائے جانے والے جراثیم جس کو ہم ایچ پولورائی کہتے ہیں، اس کا بھی ٹیسٹ موجود ہے۔ اس کا ایک ٹیسٹ سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے، ایک ٹیسٹ خون کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور ایک ٹیسٹ پخانے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہمارے تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ سانس والا ٹیسٹ سب سے بہتر بتاتا ہے کہ جراثیم زندہ ہے یا جراثیم ختم ہو گیا ہے علاج کے بعد۔ اسی طرح پخانے والا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ہمیں جراثیم کے بارے میں کافی اچھی ایکوریسی سے پیغام دیتا ہے، جبکہ خون والا ٹیسٹ اس کی تشخیص میں تو مدد کرتا ہے، لیکن جب ہم ایریڈیکیشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمیں صحیح وقت پہ بتا نہیں پاتا کئی دفعہ کہ جراثیم ختم ہو گیا ہے یا اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ میدے کی تکلیف میں تذابیت یا السر ایسی بیماری ہے جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو مریض اس کی تکلیف کی وجہ سے ذہنی مریض بن جاتا ہے، اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے وقت پہ تشخیص اور دوائی کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ مرغن غذاؤں کا، خاص طور پہ کوئلے پہ پکی ہوئی دوائی جو ہماری خوراک ہے، ٹکے ہیں، کباب ہیں، ان کو جب اوپر گھی لگا کے کوئلے پہ پکایا جاتا ہے تو یہ میدے کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتے ہیں ان مریضوں میں جن میں میدے کی تکلیف ہے۔ کیفین، چائے اور کافی کا زیادہ استعمال میدے کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ کوکا کولا یا کوئی پیپسی یا کوئی بوتل جو کہ ہمیں وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے میدے کو بڑا سکون دے رہی ہے، میدے کو نقصان کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ خوراک میں اور کون سی خوراک ہے جو میدے کو نقصان کرتی ہے، تو چکنائی والی خوراک، پراٹھا، گھی والی روٹی، بہت زیادہ بھنا ہوا گوشت جس کے اندر چکنائی ہے، یہ تمام مراحل وہ ہیں جن سے ہمارے میدے میں تذابیت اور خوراک کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والی تذابیت بھی ہمیں تکلیف کا باعث بنا سکتی ہے۔ تیز مسالے اور تیز گلانے والے مسالے، جس طرح آج کل بازاری نان چنوں والے، چنے والے استعمال کرتے ہیں کہ چنے بھی زیادہ جلدی گل جاتے ہیں، اور گوشت اور کڑھائیاں اور کباب والے بھی گوشت کے اندر وہ کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جن سے وہ جلدی گل جاتا ہے، تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے میدے میں تذابیت اور السر ہو سکتا ہے۔ ایک اور ٹیسٹ جس طرح ہم نے پہلے پائپ والا ذکر کیا یا اینڈوسکوپی کا ذکر کیا، میدے کے منہ اور میدے کے ڈھکن کا، جو کہ خوراک کی نالی اور میدے کے منہ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ڈھکن رکھا ہے، پیلورک اسفنکٹر ہے، اس کی ہم مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، باقاعدہ ماپ سکتے ہیں اس کا پریشر، اور اس میں سے کتنا کھانا یا پانی یا تیزاب ہماری اسوفیگس میں واپس آ رہا ہے، اور یہ قابل علاج ہیں۔ تو پہلی تشخیص اچھی ہوگی تو ہم علاج اچھا کر سکیں گے۔ تشخیص کے بغیر علاج، اپنی مرضی سے میدے کا کیپسول کھا لینا، اپنی میدے کی گولی کھاتے رہنا، بلا وجہ میدے کے سیرپس پیتے رہنا، یہ سب چیزیں ان دی لانگ رن نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز جو ہم نہیں بتاتے اپنے مریضوں کو یا مریضوں کو پتہ نہیں ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں پتہ، میدے کی بے شمار ادویات ایسی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس لانگ ٹرم بہت خطرناک ہیں۔
امریکن نیفرولوجی سوسائٹی میدے کے کیپسول کے مسلسل استعمال کو منع کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گردوں کی تکالیف ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح میدے کے کیپسول کا مسلسل استعمال ضروری تیزاب کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور وہ تیزاب ہمارے جسم میں بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچا رہا تھا۔ ہاں، وہ جب زیادہ بن رہا تھا تو وہ ہمارے لیے تیزابیت کا باعث بن گیا۔ تو اپنے ڈاکٹر سے پراپر مشورے سے میدے کی دوائی کا استعمال ضروری کریے، اس کے بغیر استعمال نہ کیجیے۔ الٹی روکنے کی ادویات ہمارے عام استعمال ہونے والی میگزولون، ڈومپیریڈون اور بہت سی اور سالٹس جو اب اویلیبل ہیں، یہ باڈی میں پرولیکٹن لیولز بڑھا سکتے ہیں۔ اب جب وہ لیولز بڑھ جاتے ہیں تو فرٹیلیٹی کو اثر انداز ہو سکتے ہیں، بچہ پیدا کرنے کی یا بچہ کنسیو کرنے کی طاقت کم ہو سکتی ہے ان ادویات کی وجہ سے، جن کو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں جی متلی ہو رہی ہے، کوئی گل نہیں، میں موٹیلیم کھا لینا یا میں پیریڈون کھا لیتا ہوں، یا خاتون ہے وہ کہتی ہے جی میں تو 2 موٹیلیم صبح دوپہر شام کھاتی رہتی ہوں تو میرا معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ پراپر تشخیص اور پراپر علاج، کیونکہ اگر معدے میں السر کا جراثیم ہے تو اس کی 7 سے 10 دن کی دوائی لینے سے 92% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور 6 ہفتے بعد معدے کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، تا وقت یہ کہ آپ دوبارہ انفیکٹڈ نہ ہو جائیں یا دوبارہ بد پرہیزی نہ کریں۔ تو بلا وجہ اپنی مرضی سے معدے کی گولیوں کا، معدے کے کیپسول کا، معدے کے سیرپوں کا استعمال ہرگز ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ بہت سی دوائیاں معدے کی ایسی ہیں جن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ معدے کے بعد ہم بات کرتے ہیں آنتڑیوں کی، اور ایک بہت کامن چیز جو ہمارے ملک میں جس کو کچھ نہیں نکلتا، وہ کہہ دیتا ہے جی مجھے ٹائیفائڈ ہے۔ گاؤں میں وہ جی پرانا ٹائیفائڈ ہے، 2 سال تو ٹائیفائڈ دا ٹیسٹ کرا رہے ہیں، پازیٹیو آئی جا رہا ہے، وڈال پازیٹیو ہے جی، ہر بندے دا وڈال پازیٹیو۔ انفارچونیٹلی وڈال وہ ٹیسٹ ہے جس پہ پوری دنیا میں پابندی لگ چکی ہوئی ہے۔ اب تو ٹائیفی.IgM IgG کرنا بھی WHO نے منع کر دیا ہے۔ ٹائیفائڈ اگر ڈائیگنوز کرنا ہے ہم نے تو واحد ٹیسٹ جو اس کے لیے ہمارے پاس ہے اور پریکٹیکل ہے وہ بلڈ کلچرز ہیں۔ اگر بلڈ کلچرز میں سالمونیلا آئے گا تو ہمیں ٹائیفائڈ کا ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پارشلی ٹریٹ کر کے سپر بگ بنا لیا ہے ٹائیفائڈ کو پاکستان میں، اور ہے بھی، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن اس کی پراپر تشخیص، پراپر علاج۔ ڈاکٹر نے اگر 10 دن کی دوائی کہی ہے اور بخار 7ویں دن ٹھیک ہو گیا تو 7ویں دن دوائی بند نہیں کرنی، 10 دن پورے کرنے ہیں۔ اگر 14 دن کی دوائی کہی ہے تو 14 دن پورے کرنے ہیں، اور علاج کے بعد والے ٹیسٹس کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف تشخیصی ٹیسٹ کی اور علاج کی اور میں کمفرٹیبل ہو کے گھر بیٹھ گیا کہ میں نے تو 10 دن دوائی پوری لے لی ہے۔ کلچر سینسٹیوٹی کی رپورٹ میں اگر اس میں وہ دوائی ہی سینسٹیو نہیں آتی تو ہمارے وہ 10 دن ضائع چلے گئے۔ تو بہت توجہ اور بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اپنے معدے کی اور آنتڑیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کون سی دوائیاں ہیں جو معدے کو خراب کر سکتی ہیں؟ سب سے زیادہ معدے کو خراب کرنے والی دوائی درد کی دوائیاں ہیں۔ عام درد کی دوائیاں ہم کہتے ہیں جی بروفن کھا لیا ہے، ڈسپرین 2 گولیاں پانی میں ڈال کے صبح دوپہر شام سر درد کے لیے استعمال کرنے کا بہت رواج ہے۔ اینسیڈز جو دوائیاں ہیں یہ معدے کو تکلیف دے سکتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ سانس یا کسی اور تکالیف کی وجہ سے اسٹیرائڈز کے استعمال کر رہے ہیں، مجبور ہیں، کووڈ کے اندر بھی ہم اسٹیرائڈز یوز کر رہے ہیں، they are being used correctly but they can cause damage to the stomach, they can cause damage to the basic epithelium of our stomach۔ تو بہترین اس میں ہمیں یہ ہے کہ اس وقت کے لیے ہمیں اس کو ساتھ کور کرنا ہے، یا درد کی اور جوڑوں کی ادویات کا استعمال جب کرنا ہے تو مستند ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے، اور بہت زیادہ لمبا عرصہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ معدے اور آنتڑیوں کی تکلیفوں میں ایک میری مین ڈیزیز جس کو میں ہمیشہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ اریٹیبل باول سنڈروم ہے، IBS۔ یہ وہ بیماری ہے کہ مریض کو کچھ عرصہ پیچز لگ جاتے ہیں اور کچھ عرصہ موشن لگ جاتے ہیں، کبھی اس کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، سب کچھ ہضم کر رہا ہے، کبھی کوئی بھی چیز اس کے معدے میں ہاضمیت کی خرابی پیدا کر دیتی ہے، اونچے ڈکار آتے ہیں۔ اور یہ سارے سمٹمز ایک بندے میں ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی سے 1 یا 2 یا 3 سمٹمز بھی۔ پیٹ میں درد ہوتی ہے، لہروں میں درد اٹھتی ہے، پخانہ کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مریض ہیں جن کو ہم باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کو ہمیں تھوڑا بہت نفسیاتی طور پہ ٹریٹ کرنے کے ساتھ میں ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کی، ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنے کی، ڈاکٹر کے لائحہ عمل پہ، دیے ہوئے لائحہ عمل پہ چلنے کی، ان ادویات کے استعمال کرنے کی اور اتنی ڈیوریشن تک استعمال کرنے کی جتنی ڈیوریشن کے لیے ڈاکٹر نے بہتر سمجھا ہے۔ معدے کی بیماری کو آسان نہ لیں۔ پاکستان میں معدے کے اندر السر کا
بہت زیادہ انسیڈنس ہے اور یہ پیش خیمہ ہوتا ہے معدے کے اندر کینسر کی تکلیف بن جانے کا. تو آپ کا ڈاکٹر اگر آپ کی انڈوسکوپی کر رہا ہے یا آپ کے خون کے ٹیسٹ لکھ رہا ہے یا پخانے کے ٹیسٹ لکھ رہا ہے تو بلا وجہ نہیں لکھ رہا. ویجیلنس بہترین علاج کی طرف پہلی نظر ہے. تو توجہ رکھنی ہے، معدے اور آنتڑیوں کی تکلیفوں سے بچنا ہے. مرغن غذائیں نہیں کھانی، اور کھانی ہے تو کم مقدار میں کھانی ہے. روزمرہ کا کھانا بھی کم مقدار میں کھانا ہے. رات کا کھانا کھا کے بستر پہ لیٹ نہیں جانا. ہمارے رواج بن گیا کہ رات کا کھانا کھاتے ہی بستر کے اوپر ہیں. رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھانا چاہیے. اور اگر معدہ پیچھے، جس کو ہمارے کامن لینگویج میں کہتے ہیں معدہ بیک مارتا ہے، اگر پانی اوپر آتا ہے تو سرہانے والی سائڈ بیڈ کی 4 سے 6 انچ اونچی کر لی جائے، ایک اینٹ لگا لی جائے سرہانے کی سائڈ پہ، تو اس سے بھی بہترین عمل ملتا ہے، علاج کرنے میں آسانی ملتی ہے. اور ڈاکٹر کے ساتھ جو آپ کا رابطہ ہے، پرہیز، علاج اور ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ، ان 3 چیزوں کو اگر ہم پوری طرح توجہ کے ساتھ چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معدے اور آنتڑیوں کی تکالیف ہم ٹھیک کر سکیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں یہ موقع دیا، اور میں مبارک دیتا ہوں اس فاؤنڈیشن کو، قاسم علی فاؤنڈیشن کو، جس نے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہیلتھ کے اوپر اتنا کام کرنا شروع کیا. کامن ٹاپکس کے اوپر بہترین ڈاکٹرز اور معالج کو اکٹھا کیا کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.